من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اڑائے کچھ ورق لال نے، کچھ بلبلوں نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری۔ قائدین ملت اور نوجوان ضیالو، آج کے اس تاریخی جشن آزادی کے موقع پر آپ حضرات نے جس عنوان پر مجھے تقریر کرنے کی ہدایت کی ہے، حق بات تو یہ ہے کہ نہ میں اس کا اہل ہوں، نہ میری زبان اس لائق ہے اور نہ میرا مطالعہ اتنا وسیع ہے کہ ہندوستان کی آزادی سے لے کر اب تک کی تاریخ کو بیان کروں۔ تاہم آج کے اس قومی یادگار میں جبکہ ہندوستان کے گوشے گوشے میں مختلف تنظیموں، ارادوں، اسکولوں اور کالجوں میں غیر معمولی دھوم دھام سے آزادی کا 80واں جشن منایا جا رہا ہے، غلام ہندوستان کو استاد اور آزادی کی کہانی سنائی جا رہی ہے، مجاہدین آزادی کو خراب تحسین پیش کیا جا رہا ہے، ایسے وقت میں ہمیں بھی ایک طرف اپنے اسلافوں کی قربانیاں یاد آتی ہیں تو دعائے مغفرت کے لیے ہاتھ خود بخود اٹھ جاتے ہیں۔ دوسری طرف جمہوریہ ہندوستان کے مسلمان اور ہندو کے دردناک واقعات اور ظلم ستم کی رودات سامنے آتی ہے تو خون کے آنسو نکل پڑتے ہیں اور دل سے ایسی آہ نکلتی ہے کہ اگر ہمارے اسلاف و اکابر کو اس کا تصور بھی ہوتا تو خدا کی قسم وہ لوگ کبھی اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے چھڑانے اور ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے اتنی بڑی قربانیاں نہ دیتے۔ اگر انہیں یہ معلوم ہوتا کہ ہندوستان میں مسلمانوں پر ایسا دن بھی آئے گا جب مسلمان آزادی کی جگہ انگریزوں کی غلامی ہی کو پسند کریں گے تو وہ کبھی شمشیر برہنہ لے کر میدان جہاد میں نہ نکلتے۔ اگر انہیں یہ معلوم ہوتا، انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے بالا کوٹ کی پہاڑی پر سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید نے جان دی ہے، انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شاملی کے میدان میں انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شاملی کے میدان میں علماء دیوبند توپوں کا نشانہ بنے ہیں، انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شیخ الہند اور شیخ الاسلام کالا پانی گئے ہیں، انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے صرف سن 1857 عیسوی میں 51,000 علماء شہید ہو گئے ہیں، انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے دہلی کے چاندنی چوک سے خیبر تک کے درختوں پر علماء کی گردن لٹکائی گئی، انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے علماء کو برہنہ کر کے آگ کے انگاروں پر ڈالا گیا، اس ہندوستان میں مسلمانوں پر ظلم ستم کا پہاڑ ٹوٹے گا، انہیں حقوق سے محروم کیا جائے گا۔ ملت اسلامیہ کے غیور فرزندوں، اس ملک کو آزاد ہوئے 80 سال ہو گئے ہیں، اس 80 سال دور آزادی میں ارباب حکومت نے کس طرح مسلمانوں کے ساتھ غیر رویہ اختیار کیا ہے۔ نوجوان دوستوں، کیا یہ جمہوریت کا خون نہیں، سیکولرزم کا مذاق نہیں، دستور آزادی کی خلاف ورزی نہیں ہے کہ جمہوری ملک میں کسی کے معاملات میں مداخلت کی جائے؟ آج آزاد ہندوستان میں یہی ہو رہا ہے، ہم سے مذہبی آزادی چھینی جا رہی ہے، مسلم پرسنلوں میں ترمیم کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم حکومت کے ایوانوں تک یہ آواز پہنچا دینا چاہتے ہیں اور ارباب حکومت کو آگاہ کر دیتے ہیں کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے مگر مسلم پرسنلوں میں ذرہ برابر مداخلت برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی جانوں کی بھینٹ چڑھا دیں گے مگر اٹل خدائی قانون اور لازوال قرآنی دستور مسلم پرسنلوں میں ترمیم نہیں ہونے دیں گے۔ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، سورج بے نور ہو سکتا ہے مگر دستور قرآن مسلم پرسنل بدل نہیں سکتا۔ ہے قول محمد، قول خدا، قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ نوجوان ضیالوں، یہ ایک ناقابل انکار واقعہ ہے کہ ہندوستان کو آزادی سے ہندو اور مسلمان ہی نے سرفراز کیا ہے، ہندو اور مسلمان ہی کی قربانیوں کا صلہ ہے کہ آج ہمارا ملک آزاد ہے اور آزادی کی گولڈن جوبلی منائی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم سے وطن پر دوستی کا سوال کیا جا رہا ہے۔ ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں، ہم اس ملک کے وفادار ہیں، اس ملک کے چپے چپے پر ہمارا حق ہے، اس ملک کے ذرے ذرے پر ہمارا حق ہے۔ ہم نے اس دھرتی کی آزادی کے لیے لڑا ہے اور ہم ہی نے آباد کیا ہے۔ جب گلستہ کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی،
پھر بھی کہتے ہیں ہم سے اب یہ اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ دوستو، آج ہماری تاریخ کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جنگ آزاد کی تاریخ سے ہمارے ناموں کو نکالا جا رہا ہے، ہمارے کارناموں کو بھلایا جا رہا ہے، اور ستم بلائے ستم یہ ہے کہ ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ تم نے ہندوستان کو کیا دیا ہے؟ اے محبان وطن، جاؤ ہمالیہ کی بلندی سے پوچھو، گنگا کی گہرائی سے پوچھو، سرزمین ہند کی سادابی سے پوچھو، ہندوستان کے جنگلوں سے پوچھو، یہ سب کے سب تمہیں بتلا دیں گے کہ ہم نے کیا دیا ہے ہندوستان کو۔ یہ سب کے سب ہمارے عظمت کے گواہ ہے، دیش کا چپا چپا اس پر شاہد ہے۔ بتاؤ، ہندوستان کو قطب مینار کی بلندی کس نے دی؟ جامع مسجد کی عمارت کس نے دی؟ لال قلعے کی عظمت کس نے دی؟ سوار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسویں برہم کو، سوار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسویں برہم کو، یہ اہل جنوب بتلائیں گے ہم نے کیا دیا ہے ہندوستان کو۔ ہندوستان کی آزادی کو 80 سال ہو گئے ہیں، ہم نے ہندوستان کو خون سے سینچا ہے، جبکہ ہندوستان کی آزادی میں محبان وطن سے کہیں زیادہ ہماری ہی قربانیاں ہیں۔ ہم ان لوگوں تک یہ آواز پہنچا دینا چاہتے ہیں جن کے ہاتھوں میں جمع اقتدار ہے کہ تم ہندوستان کی بھلائی چاہتے ہو تو ہمیں جمہوریت کا حق دے، اور ہندو مسلم ایک ہو کر اس ہندوستان کو مضبوط بنائے، اور آپس میں لڑانا چھوڑ دے، اور آپس میں اتفاق اور اتحاد قائم رکھے۔ میں اپنی گفتگو کو چند اشعار کے ساتھ مکمل کرنا چاہوں گی۔ تجھے مبارک ہو حکمرانی، مخالفت بھی ہم نہ کریں گے، تجھے مبارک ہو حکمرانی، مخالفت بھی ہم نہ کریں گے، اگر قانون پر ہاتھ ڈالا تو نہ تم رہو گے نہ ہم رہیں گے۔